غزہ کی صورتحال پہ مذمت کرتی ہے پاکستانی ریاست کی کہ وہ پھر طاغوتی قوتوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ انہی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ویٹو کیا، 3 بار کیا. اور اس وقت جو انسانیت سوچ سلوک غزہ کے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہے. اور پاکستانی ریاست کا جو ٹاؤٹی کا کردار ہے بین الاقوامی قوتوں کا، وہ ہمیشہ کی طرح افسوسناک ہے. دوسری بات، ابھی جو ایک ایشو چل رہا ہے، مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جوڈیشری کو اتنی زیادہ اپنی وہ انسان بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ بڑے پبلک کے اس وقت وفادار ہو گئے ہیں اور ان کو بڑا درد اٹھا ہے عوام کا، اور انہوں نے فٹافٹ یہ ایشو جو ہے اس کو بڑا ریزالو کر دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا، ہم صدر صاحب کی قیادت میں ہم نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی کہ دیکھیے جو یہ ڈویژن وہ سرگودا بینچ کی بات ہے یا بکھر کی بات ہے، میاں والی کی بات ہے، ہم وہاں کی بار کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بار وہاں پہ ریزولوشن کرے گی وہی ہونا چاہیے. یہ جوڈیشری کا بالکل، اس میں جوڈیشری کون ہوتی ہے کہ وہ آ کر اپنی مرضی سے آج فیصلے کرنے لگ جائیں اور وہ باروں کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں، اور جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ان کو نہ پوچھیں. اور دوسری بات میں گزارش کروں گی اپنے بھائیوں سے، تمام بارز کے ساتھ، کہ آپ لوگ بھی اکٹھے ہو کے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے اور پبلک انٹرسٹ میں ہی بات ہونی چاہیے. اور پبلک انٹرسٹ ہمیشہ بار نے دیکھا ہے، جوڈیشری نے کبھی پبلک انٹرسٹ نہیں دیکھا. اور یہ ہائی کورٹ بار کو اعتماد میں لے کے کیبنٹ کے ساتھ بات کر کے یہ سارا سلسلہ آگے چلنا چاہیے تھا. اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں، ورنہ اگر اس بات کو بگاڑیں گے تو پھر نقصان جوڈیشری کا ہوگا، اس میں بار کا نقصان نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ ہم لوگ اگر جوڈیشری اتنی زیادہ سینسٹائز ہو گئی ہے پبلک ایشوز کے اوپر، تو ہم نے بارہا ان کے سامنے مسئلہ اٹھایا کہ یہاں پر جو فوجداری عدالتیں ہیں، اس کوریڈور کے اندر انہوں نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ لیٹیگنٹس تو اپنی جگہ، خواتین کے لیے وہاں پر گزرنا بڑا مشکل ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی اپنی پسند کے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. یہاں پہ جہاں پر جوڈیشری کمروں کے اوپر لڑتی ہے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں پبلک کا درد اٹھا ہے؟ تو یہ اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں، کیسز کے فکسیشن کے ایشوز ہیں جن کو ہم بارہا جوڈیشری کے سامنے اٹھاتے رہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وکالت نامے کے اوپر ہاؤس نے 2 بار اس کو اپروو کیا، کہ وہ جو وکالت نامے والا ایشو تھا، ابھی تک اس ایشو کے اوپر ہماری بار کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا. اور یہ یہاں کی تاریخ ہے کہ جب ججز کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بار کی طرف دیکھتے ہیں. اور بار نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا، بار ہمیشہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑی رہی، اور بار ہمیشہ ان تالے آزماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی. اور یہ ججز دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بار اور وکلا آ کے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے اس وقت ملک کا نظام، آپ کے سامنے ہے. یہ 9 مئی کے مشکوک واقعات پہ جس طرح سیاسی عمل کا اور سیاسی کارکنوں کا استحصال ہوا، اس میں جوڈیشری ان کی سہولت کار بنی رہی، ان قوتوں کی سہولت کار بنی رہی کہ جو اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی، بلکہ آئین تو یہاں پر ہے ہی نہیں. بالکل ابھی ٹھیک بات ہوئی کہ ماشاء اللہ پلس لگا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر. اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس نظام کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر جوڈیشری ٹھیک ہوتی، اگر یہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتی، جو خواتین کی حرمت پامال کی گئی گھروں میں جا کے، اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا ہوتا، اگر اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی، تو آج ملک کے حالات اور ہوتے، آج اتنی مایوسی نہ ہوتی. ہمارے وکلا، ہمارے نوجوانوں کے چہروں کے اوپر جو اس وقت مایوسی ہے، پورے ملک کے اندر جو مایوسی ہے، اور یہ جو ترجمان حکومت ہے، یہ نگران نہیں، غیر قانونی ترجمان حکومت جو دندناتی پھیر رہی ہے ہر طرف، تو یہ ایسا نہ ہوتا اگر جوڈیشری مضبوط ہوتی. تو آپ کو 2 صرف واقعات آپ دیکھ لیں ابھی جو پچھلے ہفتے میں ہوئے. ایک تو میں مذمت کرتی ہوں سینٹ کی اس قرارداد کی جو انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے پاس کی. شرم آتی ہے ہمیں. یہ جوڈیشری کہتی ہے کہ یہ ہم جمہوریت بچا رہے ہیں. یہ جمہوریت ہے کہ آج سینٹ آپ کا قراردادیں منظور کر رہا ہے. ہم شدید مذمت کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایوان سے، ہم سینٹ کے ان لوگوں کی اور اس قرارداد کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے ہے. اسی طرح ایک پٹیشن آتی ہے، اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے وہ پٹیشن کی سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ پٹیشن تھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے. انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ اب پہلے انہوں نے ریاستی اداروں نے، آپ کی خفیہ ایجنسیز نے
चलाया बलूचिस्तान के अंदर, बाकी आपके कबायली इलाकों के अंदर, कभी दहशतगर्दी का जहाज बना के जिस जिस तरह वो वाक़यात रकम हुए जुल्म और बर्बरियत के, उस पर रियासत को माफ़ी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका दायरा कार एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के, हमारे वकला के घर तक इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला पहुंचा और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज़ लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला नहीं है। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक अवाम दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक जुडिशरी दो दस्तूर, एक जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर नामंजूर, जमहूरी रियासत फौजी दस्तूर, जर्नैलों के कवानीन, जर्नैलों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम रद्द करते हैं और हम इसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे और हमारी मुज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी। और चीफ जस्टिस साहब ने एक कमीशन बनाया उसको फैज़ाबाद धरना केस पे, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। और वो कमीशन ISI चीफ को भी बुला सकेगा, साबिक वज़ीर आज़म को भी बुला सकेगा, आर्मी चीफ को भी बुला सकेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि अगर 9 मई के मशकूक वाक़यात पर एक कमीशन बन जाता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो नहीं है जो धरना केस के पीछे थी, इस्टेब्लिशमेंट ये भी है, ये जो आज आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ को पांव तले रोंद रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये आज भी है। इस्टेब्लिशमेंट किसी एक या दो चेहरे का नाम नहीं, ये उस निज़ाम का नाम है जिसकी परवरिश करते हैं ये अदारों के सरबराह आके, चाहे वो कोई भी अदारा हो। तो ये वो आप सब इस्टेब्लिशमेंट के निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ें और यही हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि आज के आमरों के गिरेबानों पे आप हाथ डालें। आज हमारी ख़वातीन जो जेलों में पड़ी हैं, एक ज़मानत होती है, 15 केस मुझे पता चला उनके उन ख़वातीन के ऊपर 15, 9, 7 और केस डाल दिए। तो ये पहाड़ साहब की बेटी इधर मौजूद है, हम कल अदालत में गए और पहाड़ साहब, अब देखिए इनके केस की एक मिसाल ले लें कि पहाड़ साहब का जो केस है वो 9 मई में इस्लामाबाद थे, उसकी वीडियोस हमने दी। आज जब उन्होंने जलसा किया, अपनी पार्टी के लिए छोटी सी कॉर्नर मीटिंग की, तो उसके ऊपर जाके 7 माह बाद उनको याद आया कि ये हमने FIR दर्ज की हुई है 9 मई की, और उस शरीफ आदमी को और उसकी फैमिली को घर में तोड़ फोड़ की और उनको उधर रख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ये कमीशन बनाए। बेशुमार लोग आके शिकायत करते हैं कि उनके घरों में जाकर CCTV फुटेजेस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को बुलाए, उनके नाम खुफिया रखे, क्योंकि ख़वातीन की हुर्मत का मामला है, और उनसे सवाल करें और फिर उन पुलिस वालों को या उनके पीछे जो हैं उनका एहतसाब और उनको सख्त सज़ाएं होनी चाहिए कानून के मुताबिक। और आखिर में कि पाकिस्तान से जब बना था तो उस वक्त भी एक नज़म लिखी थी अमृता प्रीतम ने, क्योंकि वो एक नफ़रत देखती थी, उसने एक तकसीम देखी थी, और आज हम एक तकसीम देखते हैं जो अवाम के अंदर और इन रियासती अदारों के अंदर है। इनको ये समझते हैं कि हम जीत गए हैं, ये बुरी तरह हार गए हैं, क्योंकि जितनी नफ़रत अब इन लोगों के लिए अवाम के अंदर है, जितनी नफ़रत, कितने भी तराने बना लें, ये कितने भी गाने और नगमे बना लें, इसको अगर आपने इस नफ़रत को ख़त्म करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। और आखिर में मैं अमृता प्रीतम की नज़म के चंद अशार जो इसी नफ़रत की वजह से, उसी नफ़रत को मैं एक ज़ुबान देने के लिए मैं आपके सामने रखूँगी। अज आखा वारस शाह नू, अज आखा वारस शाह नू किथों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल।
ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਨ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਉੱਠ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ, ਲਹੂ ਲਹੂ ਚਨਾਬ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ।